عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پروگرام بزرگوں کا روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں۔ یوں تو ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے الحمدللہ عز و جل وظائف بتائے جاتے ہیں، روحانی علاج بتایا جاتا ہے، تعویذات بنانے کے طریقے بھی بعض اوقات الحمدللہ عز و جل سکھائے جاتے ہیں۔ لیکن اس پروگرام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں خصوصیت کے ساتھ بزرگوں کے لیے روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں۔ بڑی عمر کے جو افراد ہوتے ہیں، ان کے جو اپنے مسائل ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، گھریلو جو معاملات ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو ان تمام ہی مسائل کے لیے الحمدللہ عز و جل وظائف بتائے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی موجود ہوتے ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ الکریم ہم گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے، آپ کے روحانی علاج بیان کیے جائیں گے، استخارے بھی کیے جائیں گے۔ ایک درود پاک کی فضیلت پہلے میں آپ کو سناتا چلوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کرنے کا، جس میں الحمدللہ عز و جل خصوصیت کے ساتھ بڑی عمر کے افراد کے لیے کچھ پڑھنے کے وظائف بتائے جاتے ہیں، کبھی روحانی علاج سکھایا جاتا ہے، کبھی تعویذ بنانے کا بھی طریقہ یہ سکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ وقت ہوا ہے سیگمنٹ کا، شامل کریں گے ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ آئیے تشریف لائیے سلیم بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیسے ہیں قبلہ؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ خیریت رب سے؟ العالمین۔ اللہ پاک حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہمارے ناظرین کو کون سا وظیفہ ارشاد فرما رہے ہیں، کیا روحانی علاج کریں گے ناظرین کا؟ جی جنید بھائی، انشاءاللہ ہم ان بزرگوں کے لیے بالخصوص روحانی علاج پیش کریں گے کہ جن کی یادداشت کم ہو گئی ہے اور اچھا بھولنے کی بیماری جن کو ہو گئی ہے۔ جی بالکل، ارشاد فرمائیے۔ ماشاء اللہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم بالخصوص بزرگوں کے لیے جو روحانی علاج لے کر آئے ہیں۔ ہمارے گھروں میں جو بزرگ ہوتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں، اسلامی بھائی ہوتے ہیں، ہمارے دادا یا ہمارے والد صاحب جو بزرگ ہو جاتے ہیں، تو ان کو بھولنے کا مرض ہو جاتا ہے، چیزیں بھول جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے ایک بہترین وظیفہ اور روحانی علاج یہ ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بسم اللہ شریف پوری 786 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیجئے، اور یہ عمل 7 دن تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ان کا یہ مرض دور ہو جائے گا۔ ماشاء اللہ، یعنی پورا ایک ہفتے کا یہ عمل ارشاد یہ فرمایا؟ ایک ہفتے کا عمل ہے، صحیح، یعنی روزانہ یہ 786 مرتبہ پڑھیں؟ روزانہ پڑھنا ہے۔ اچھا، اس پہ اب جیسے آپ نے یہ وظیفہ ارشاد فرمایا بھولنے کے حوالے سے، وظیفہ پڑھنا ہی بھول گئے، وہ یاد ہی نہیں رہا کسی دن، اب 7 دن کا ہے، تو پھر مزید کنٹینیو جاری رکھیں گے یا ایک ہفتے تک پڑھ لیں؟ 7 دن جی تک؟ 7 دن تک پڑھنا ہوگا۔ 7 دن تک پڑھ لیں۔ اچھا، بالفرض وظیفہ نہیں پڑھ سکے، بھول گئے، یا نماز فجر کی ادائیگی کے بعد ہوتا ہے بعض اوقات جیسے نہیں رہا ذہن میں، تو کوئی دوسرا بھی پڑھ کر ان پہ دم کر سکتا ہے؟ جی کوئی دوسرا بھی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلا سکتا ہے۔ چلیں جی، ماشاء اللہ۔ سلیم بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت عطا فرمایا، وظیفہ ارشاد فرمایا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ الحمدللہ عز و جل آپ کو وظیفہ بتایا گیا، ذہنی کمزوری دور کرنے کا روحانی علاج۔ تو یہ آپ اپنے معمولات میں شامل رکھیے گا۔ اگر آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے، آپ کے بزرگوں میں سے کوئی ہو، تو آپ یہ اس کو بھی وظیفہ بتا سکتے ہیں۔ خود بھی پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے، اور نہیں پڑھ سکتے تو کوئی دوسرا یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ الکریم ذہنی کمزوری دور ہو جائے گی۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب شامل کریں گے آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ روحانی علاج کا سلسلہ بہت اچھا چل رہا ہے جنید بھائی۔ میرے بچوں کو گھر میں بخار ہے، بخار اتر نہیں رہا، کوئی روحانی علاج یا تعویذ وغیرہ بتا دیں، جزاک اللہ خیر۔
آمین آمین آمین. اللہ پاک آپ کے گھر والوں کو، بچوں کو، سب کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے. جی بالکل انشاءاللہ الکریم بخار کے حوالے سے ابھی آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے گا. بیماری کافی چل رہی ہے، تقریباً اس بیماری میں مبتلا سے کوئی طریقہ ہو تو اچھا دیجیے گا. مجھے میری مہربانی میں یاد کرتی ہوں. تو اللہ پاک آپ کو بھی، آپ کے گھر والوں کو بھی شفا عطا فرمائے، اور جو مسلمان چکن گونیا اس مرض میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کو بھی شفا عطا فرمائے. آج کل چکن گونیا یہ چل رہا ہے نا، تقریباً لوگ بیماری میں اس مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں نا. بخار چڑھتا ہے اولاً، پھر ہاتھوں میں، پیروں میں، جوڑوں میں، گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، اور چلنے پھرنے میں بعض اوقات بڑی آزمائش ہو جاتی ہے. اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر بھی فرمائے. اور کیا وظیفہ، پہلے چلیں انہی کے لیے وظیفہ ارشاد فرمائے، چکن گونیا کا روحانی علاج. اس کے لیے بڑا پیارا وظیفہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے. چکن گونیا ہو یا کوئی بھی وائرس پھیل گیا ہو تو 29 مرتبہ 29 ٹائمز یا موہی مینو، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا اسم مبارک ہے، یا موہی مینو پڑھ کر دم کر دیا جائے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ہر آفت بلا سے محفوظ ہو جائیں گے، اور چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ یا سلاموں پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ سلامتی بھی حاصل ہوگی. الحمدللہ سوجل. تو بالخصوص ہمارے چکن گونیا کے جو مریض ہیں نا، جو مسلمان اس مرض میں مبتلا ہیں، تو یہ وظیفہ نوٹ کر لیجئے. 2 وظیفے آپ کو بتائے گئے. ایک تو یا مہیمن آپ نے فرمایا 29 مرتبہ، صحیح ہے، 29 ٹائمز. یہ مریض خود بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی دوسرا پڑھ کر بھی دم کر سکتا ہے، صحیح. اور دوسرا وظیفہ آپ کو بتایا گیا یا سلام، یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں. اچھا، اسی طرح آپ اس کی کچھ تعویذات وغیرہ بھی ہوتے ہیں جو روحانی علاج کے اسٹال سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، اپنا نعیم اللہ نام انہوں نے بتایا تھا، یہ بتا رہے ہیں کہ بچوں کو گھر میں یہ بخار وغیرہ کا سلسلہ ہے، تو دعا بھی فرما دیں. اور بخار کے حوالے سے ہے کوئی وظیفہ؟ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بچوں کو بخار سے شفا عطا فرمائے. منقول ہے کہ ایک شخص کو جو ہے وہ بخار آ گیا، تو ان کے استاد محترم تھے حضرت سیدنا شیخ عمر بن سعید، عیادت کے لیے تشریف لائے، تو ان کو ایک تعویذ عنایت فرمایا اور تاکید کی کہ اس تعویذ کو باندھ لینا اور کھول کے نہیں دیکھنا. صحیح. ان کے جانے کے بعد انہوں نے وہ تعویذ باندھ لیا. تعویذ کیا باندھا کہ ان کا بخار ہی اتر گیا. بڑے حیران پریشان رہ گئے کہ تعویذ باندھتے ہی بخار اتر گیا. تو اب دل میں ایک بے چینی سی ہو گئی، تو انہوں نے جو ہے تعویذ اتارا اور اتار کے اس کو کھول کے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جب انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے ہوئے دیکھا تو ان کا اعتقاد میں تھوڑی کمزوری آ گئی. یہ تو میں بھی لکھ سکتا ہوں. جی، میں بھی لکھ سکتا ہوں. تو جب اعتقاد میں کمزوری آئی تو بخار دوبارہ آ گیا. اچھا. اب گھبرا گئے پھر استاد صاحب کے پاس جو ہے پہنچ گئے. تو استاد صاحب نے پھر جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے دوبارہ تعویذ لکھا اور اپنے ہاتھ سے باندھ دی، اور اب کھول کے دیکھنے کی ممانعت نہ فرمائی. اب یہ آ گئے، لیکن ڈر اتنا تھا کہ اب کھول کے نہیں دیکھا. صحیح، بندے رہنے دو بھائی، اسی میں عافیت ہے. جی. تو 1 سال تک ان کے بندہ رہا اور بخار ان کا چلا گیا. 1 سال کے بعد جب کھول کے دیکھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا. سبحان اللہ سبحان. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بہت برکتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں برکتیں بھی رکھی ہیں، بیماریوں کا علاج بھی رکھا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اور باندھ دیا جائے تو انشاءاللہ بخار اتر جائے گا. اور یہاں پہ ہمیں اس واقعے سے 2 سبق ملتے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر ہمارے بزرگان دین کسی مباح بات یعنی جائز بات سے بھی منع کریں، ہماری سمجھ میں آئے یا نہیں آئے، ہمیں ان کی بات پہ عمل کرنا چاہیے. بالکل صحیح فرمایا. اور یہ بھی درس ملا ہے کہ تعویذ کو کھول کے نہیں دیکھنا چاہیے، کہ اس سے انسان کا اعتقاد جو ہے نا متزلزل ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے تعویذوں کے طے کرنے کے مخصوص طریقے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ان پہ کوئی پڑھائی بھی کی جاتی ہے. تو اس لیے تعویذ کو کھول کے نہیں دیکھنا چاہیے، جیسا دیا جائے ویسے ہی باندھ لینا چاہیے.
صحیح، یہ بات بڑی پیاری آپ نے ارشاد فرمائی کہ تعویذ کو کبھی بھی کھول کر نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ ناظرین اس کی مخصوص تے ہوتی ہیں نا، جو تعویذ کو لپیٹا جاتا ہے نا تو مخصوص طریقے سے اس کو لپیٹا جاتا ہے، پھر اس کا مخصوص ایک وظیفہ بھی ہوتا ہے، وہ تعویذ لپیٹتے وقت پھر وہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، وہ پڑھائی کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ تعویذ تیار ہوتا ہے۔ کہ جب وہ تعویذ اگر کھول لیا جائے نا تو اس کی ساری تاثیر بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر اس تعویذ کا فائدہ بھی نہیں رہتا، جی پھر وہ ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے تعویذ۔ تو چلیں، اور ضمناً ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ بھائی بخار اگر اللہ نہ کرے کسی کو ہو جائے، اپنا ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیں۔ یہ ایک روحانی علاج آپ کو بتا دیا گیا، تعویذ بنانے کا طریقہ آپ کو بتا دیا گیا، یہ تعویذ آپ خود بھی تیار کر سکتے ہیں نا۔ ایک مرتبہ ایک بسم اللہ مرتبہ شریف لکھ، جی مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیں، گھر میں اس کا آپ تعویذ بنائیں، اور تعویذ بنا کر پھر جو ہے نا آپ بازو میں باندھ لیں، بازو پہ گلے میں بھی پہن سکتے ہیں، بازو جی میں جی باندھ سکتے ہیں نا، جی تو الحمدللہ عز و جل بخار اتر جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، یہ بھی عرض کرتا چلوں، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا ناظرین کے، کہ بخار کے کچھ مخصوص تعویذات اور بھی ہوتے ہیں جو آپ روحانی علاج کے سوال سے حاصل کر سکتے ہیں، اور ان تعویذات کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ 12 گھنٹے میں الحمدللہ عز و جل بخار اتر جاتا ہے۔ ہم نے خود اس کی برکتیں دیکھی ہیں نا، 12 گھنٹے میں عموماً اتر جاتا ہے بخار، تو ضرور حاصل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ کے میسیجز کا۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے میسیجز کیے تھے، شامل کریں گے اب ہم آپ کے میسیجز۔ ایک میسیج آیا تھا رقیہ بنت غلام فاطمہ، یہ غلام شبیر بھائی نوٹ کیجئے گا، انہوں نے استخاروں کے حوالے سے یہ میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ گھر میں بہت زیادہ پیسوں کی کمی ہے، اور شوہر بھی کافی بیمار رہتے ہیں، تو استخارہ کریں کہ کیا ان کے ساتھ مسئلہ ہے، کوئی بندش ہے، کیا روحانی معاملہ ہے، پھر وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے عثمان بن کلثوم، رشتہ نہیں ہو پا رہا، اور جہاں منگنی ہو جاتی ہے تو بعض اوقات یہ ٹوٹ جاتی ہے، تو استخارہ بھی فرما دیں، اور رشتہ اچھا مل جائے اس کے لیے کوئی وظیفہ بھی بتائیے۔ اچھا، یہ ایک اور میسج آیا ہے، نام ہے ان کا محمد فہد اور والدہ کا نام ہے ساجدہ۔ اچھا، یہ استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں کہ میں پراپرٹی ڈیلنگ کا کام کرنا چاہ رہا ہوں نا، یہ کام میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، اس حوالے سے استخارہ فرما دیجئے گا۔ یہ ایک اور میسج ہے کنیز بی بی، والدہ کا نام ہے حاجرہ، ہر وقت بیمار رہتی ہوں، ٹانگوں کا مسئلہ ہے، چلا نہیں جاتا، استخارہ بھی کیجیے اور میرے لیے کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا، تو ان کے لیے استخارے فرما لیجیے۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے جنید، والدہ کا نام ہے ریحانہ طارق، تو انہوں نے استخارے کا تو نہیں کہا لیکن وظیفے کا انہوں نے کہا ہے کہ بچوں کے رشتوں کے لیے کوئی ورد یہ بتا دیجیے۔ چلیں، وظیفہ بھی آپ ارشاد فرما دیجیے، پھر استخارے فرما دیجیے گا۔ کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے رشتے اچھے آ جائیں؟ نماز فجر کے بعد یا ذل جلالی والاکرام 312 مرتبہ پڑھ کر دعا کیجئے۔ جن بچوں نے شادی کرنی ہے نا وہ خود پڑھیں، وہ خود اس وظیفے پر عمل کریں، یعنی جس کے بھی رشتے نہیں آ رہے تو نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ 312۔ یہ پڑھ لیا کریں۔ صحیح ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا، آپ استخارے فرما لیجیے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے کالز شامل کرنے کا، آپ شامل کریں گے، آپ کے کالز دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی، کال چلائیے۔ ماشاء اللہ سمجھ آئی بزرگوں کا روحانی علاج جو غلام چل رہا ہے، میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ میرے والدین بھی بزرگ ہیں، ان کے ساتھ اکثر یہ مسئلہ رہتا ہے کہ ان کے جسم میں کافی درد رہتا ہے، درد کے حوالے سے بھی کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیجیے گا، اور میرے والدین کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین۔ اللہ پاک آپ کے والدین کو، ہم سب کے والدین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت عطا فرمائے، تندرستی، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ جی بالکل، انشاءاللہ الکریم، جسمانی درد کے حوالے سے ابھی آپ کو بتاتے ہیں وظیفہ۔ نیکسٹ کال۔ آصف عرض کر رہا ہوں کراچی سے۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جسم پہ کافی دانے ہو گئے ہیں اور اس میں کافی خارج بھی ہو رہی ہے، بس وہ کھجاتے رہتے ہیں اور کافی آزمائش میں ہیں، اور بعض اوقات تو دانوں سے پانی بھی نکل آتا ہے اور جلد بھی خراب ہو رہی ہے۔ ان کے لیے دعا بھی فرما دیں اور پڑھنے کے لیے بھی کچھ وظائف بتا دیجیے گا۔ علاج کرا بھی چکے ہیں لیکن بظاہر کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔
اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی سے واقعی بڑی آزمائش ہو جاتی ہے، جسم پر دانے ہوں، پھر خارش شروع ہو جائے اس میں، یا اللہ نہ کرے جلد خراب ہو جائے، اللہ پاک رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ جسم پر کافی سوجن آ رہی ہے، اس کے لیے کچھ وظیفہ بتائیں گے، اور اگر اس کا روحانی علاج کروانا ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ جسمانی طور پر بعض اوقات کچھ ایسے امراض لگ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے سوجن چڑھ جاتی ہے، ورم آ جاتا ہے، تو اس طرح کے معاملات یہ ہو جاتے ہیں، تو اپنے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کیجیے گا۔ چلیں وظیفہ ارشاد فرمائیے گا، جسم پر اگر کسی کے سوجن ہو، ورم آ جائے تو کیا وظیفہ پڑھیں؟ بدن پر کہیں ورم سوجن وغیرہ آ گئی ہے تو ان کے لیے بہترین وظیفہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ 67 بار لکھ کر یا لکھوا کر اپنے پاس رکھیں، یا تعویذ بنا کر پہن لیجئے، انشاءاللہ عز و جل ورم سوجن دور ہو جائے گی، اللہ پاک شفا عطا فرمانے۔ صحیح، تو یہ تعویذ تیار کر کے گلے میں جی۔ پہن سکتے ہیں، اپنے پاس بھی رکھ سکتے۔ اچھا، پڑھنے کے حوالے سے بھی ہے کوئی وظیفہ کہ اگر پڑھ کر دم کر دیا جائے؟ ظاہر سی بات ہے تھوڑا لکھنا مشکل ہو جائے گا، نہیں لکھ سکتے، تو اس کے لیے پھر وہ یا سلام پڑھ کر بھی دم کیا جا سکتا ہے؟ جی یا سلام پڑھ کے دم کر لیجیے، صحیح ہے، یا سلام پڑھ کر، یہ بھی 111 مرتبہ یہ پڑھ 111 لیں۔ مرتبہ پڑھ کے اب صحیح۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی نے کال کی تھی، انہوں نے کہا کہ جاننے والے تھے ہمارے، تو ان کے جسم پر دانے ہو گئے ہیں، جلد خراب ہو گئی ہے، دانوں میں سے پانی نکل رہا ہے، بڑی آزمائش کن کیفیت ہے، تو خارش کے حوالے سے، دانوں کے حوالے سے، جلدی امراض کے لیے کیا آپ وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ پھوڑے پھنسی اگر جسم پر نکل آئیں تو اس کا بڑا آسان سا روحانی علاج ہے، اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے یا رقیبو، یا رقیبو موٹے قاف سے نا، تو یہ 3 مرتبہ پڑھ کر اور ان پھوڑے دانوں پہ جو ہے پھونک مار دیجئے، صحیح، اور روزانہ کی بنیاد پہ یہ کرنا ہے نا، 3 مرتبہ پڑھ کے یا رقیبو روزانہ کی بنیاد پر ان پر دم کرنا ہے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ صحیح۔ اور جلدی امراض میں مبتلا ہے، جلد خراب ہو رہی ہے یا خارش ہو رہی ہو، تو پھر 18واں پارہ ہے اور اس میں سورہ مؤمنون ہے، تو اس کی آیت نمبر 14 ہے، وہ پڑھ کر دم کر دیجئے، یا اگر وہ نہیں پڑھ سکتے تو کوئی دوسرا پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ماشاءاللہ، سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14، یہ اسکرین پر بھی ناظرین آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ وظیفہ، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14، یہ ایک مرتبہ ہی پڑھنی ہے، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ مریض پر دم کر دیں، مریض چاہے تو خود بھی پڑھ کر دم کر سکتا ہے۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے والدین کے لیے دعاؤں کا کہا تھا کہ والدین بزرگ ہیں، بڑی عمر کے ہیں، دعا بھی فرما دیں ان کے لیے، اور جسمانی درد کے لیے وظیفہ پوچھ رہے تھے کہ والدین کے لیے کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیں کہ ان کو جسمانی درد سے نجات حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو شفا عطا فرمائے۔ جیسے انسان بزرگی کی طرف جاتا ہے، بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، تو جسم میں درد ہو جاتے ہیں۔ بلکہ بڑھاپا تو یہ کئی بیماریوں کا، کئی مسائل، کئی پریشانیوں کا مجموعہ ہوتا ہے، جی بہت سارے سے بیماریاں آ ہی جاتی ہیں بڑھاپے کے اندر نا، تو ان کے لیے دعا بھی فرما دیں، کوئی وظیفہ ارشاد۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ان کے لیے بڑا آسان سا وظیفہ بتا رہا ہوں کہ جہاں پر درد ہے وہاں پہ سیدھا ہاتھ رکھیں، صحیح، اور سیدھا ہاتھ رکھ کے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پھر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ صحیح، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ وظیفہ ناظرین آپ کو بتا دیا گیا، یہ پڑھیے گا انشاءاللہ الکریم، جسمانی درد سے نجات حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب استخاروں کے جوابات کا۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے میسیجز کیے تھے، استخاروں کے جوابات آپ کے بتائے جائیں گے۔ جی غلام شبیر بھائی ارشاد فرمائیے۔ یہ رقیہ بنت غلام فاطمہ، جی، انہوں نے کہا تھا کہ گھر میں پیسوں کی کمی ہے، شوہر بیمار ہے، تو ان کے ساتھ آزمائش کے معاملات آ رہے ہیں، اچھا، استخارے میں آزمائش کے معاملات آ رہے ہیں، تو 100 مرتبہ یا قہارو صبح شام پڑھیں، انشاءاللہ آزمائش کے معاملات میں آسانی ہوگی۔ اور یا رحیمو 500 مرتبہ پڑھیں،
इंशाअल्लाह दौलतमंद हो जाएंगे अल्लाह पाक। दौलतमंद हो जाएंगे। जी, ये तो अल्लाह अमीर पाक। बनने का आपने वजीफा इरशाद जी, फरमा दिया। या रहीम। अच्छा, ये अब शोहर ने पढ़ना है या जोजा ने पढ़ना है? जोजा पढ़ लें, कोई ऐसे जोजा कैद पढ़ लें, नहीं है। शोहर भी पढ़ जी, सकते हैं। शोहर भी पढ़ सकते हैं, जोजा इसका भी कोई पढ़ सकते वक्त ये मखसूस तो नहीं है? हैं। नहीं, जिस किसी भी टाइम वक्त पढ़ आसानी हो पढ़ लें। चलें जी, माशाल्लाह, बड़ा प्यारा आपने वजीफा इरशाद फरमा दिया। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन, आप चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, हर एक को पैसे की ज़रूरत तो होती है। अच्छा, पैसों की कमी, अब जैसे ये मैसेज आया था कि भाई पैसों की कमी है, तो हम अपने अखराजात पर भी थोड़ा गौर करें, कंट्रोल करने की कोशिश करें। बाद औक़ात लोगों की आदत होती है कि बेजा पैसे खर्च कर रहे होते हैं। अब जब खर्च हो जाते हैं पैसे, फिर वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं, फिर वो टेंशन में आ जाते हैं कि भाई अब वो पैसों की कमी हो गई है। तो इत्तिदाल के साथ चले, मियाना रवि के साथ चले। हमें इस चीज़ का भी गुर आना चाहिए कि हमने कब, कहाँ और कितने पैसे खर्च करने हैं। जहाँ हमारी ज़रूरत, मिसाल के तौर पर भाई 1000 रुपये से पूरी हो रही है, तो हम वहाँ 2000 रुपये क्यों खर्च करें? तो 1000 की ज़रूरत है तो फिर 1000 रुपये ही खर्च करें। ज़रूरत से ज़्यादा खर्च ना करें, फ़ुज़ूल खर्ची में ना आए। बल्कि फ़ुज़ूल खर्ची करने वालों को तो शैतान का भाई करार दिया गया है। हुक्म कुरानी है कि फ़ुज़ूल खर्ची करने वाले ये शैतान के भाई हैं। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वानश शयातीन। तो फ़ुज़ूल खर्ची करने से बचें, इत्तिदाल के साथ चलें और ख्वाहिशात को मारना पड़ेंगे ना। अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ हलाल में बरकतें नसीब फरमाए। अच्छा, ये एक और इस्लामी भाई थे, उस्मान नाम इन्होंने बताया था, इनके रिश्तों के हवाले से कुछ मसाइल, कुछ रुकावटें आ रही हैं, तो क्या इनके भी रिश्ते में कोई बंदिश जी वगैरह? हाँ, रिश्ते में रुकावट आ रही है इनके। रुकावट किस चीज़ की रुकावट आ रही है? रिश्ते नहीं होते जैसे, या कुदरती तौर होके पर मंगनी रुकावट होके है। टूट जाती है। हाँ जी, तो इस किस्म की कोई यानी रुकावटें कोई हैं बंदिश तो नहीं है ना नहीं, इनके साथ? बंदिश वगैरह के अब मामला। इनके लिए क्या वजीफा इरशाद फरमाएंगे? इन्हें चाहिए कि 60 मरतबा सूरह वत्तीन 40 दिन तक फजर की नमाज के बाद पढ़ें। सही, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आसानी करेंगे। सही, 40 दिन तक 60 मरतबा पढ़ना है। जी, सूरह ये वत्तीन। कुरान पाक के 30वें पारे में है, वो 3 वसीयत। अच्छा, इस वजीफे की एक खुसूसियत ये है कि अगर किसी के रिश्ते में बंदिश भी हो ना, या बंदिश का शुबा भी हो, यानी आपको लगता है कि भाई रिश्ते में बंदिश लग रही है, वो भी अगर पढ़े सिद्क़ दिल के साथ, यकीन कामिल के साथ, किसी बंदिश क्यों ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल टूट जाए। अच्छा, ये एक और इस्लामी भाई थे, फहद नाम, इन्होंने बताया था, ये प्रॉपर्टी के काम के हवाले से मालूम करना चाह रहे थे कि करूं ना करूं, क्या इशारा आ रहा है? फहद भाई का इस्तिखारा किया, ये पूछ रहे थे कि प्रॉपर्टी का काम करना चाह रहे हैं, हाँ, तो इस्तिखारे में बेहतरी का इशारा आ रहा है, कर सकते हैं। कर सकते हैं, जी। माशाल्लाह। चलें जी, मुबारक हो, माशाल्लाह, बेहतर का इशारा आ रहा है। अच्छा, अब मैं आपको एक मशवरा मैं दूं, आपको भी, दीगर हमारे मदानी चैनल के नाज़रीन को भी। अच्छा, जब कोई जैसे नया काम शुरू करता है, नया काम शुरू करने जा रहे होते हैं या कारोबार शुरू करने जा रहे होते हैं लोग, बल्कि अक्सरियत इस्तिखारे करवाना चाहिए, क्योंकि इस्तिखारा करवाने वाला, इस्तिखारा करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। मशवरे करके जिस काम को शुरू किया जाए तो उसे भी नुकसान नहीं होता। इसलिए मेरा आपको एक मशवरा है कि जब आप कोई नया काम शुरू करने लगे ना, तो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से इसकी शरई रहनुमाई भी ले लिया कीजिएगा। क्योंकि जब हम किसी काम को शरई तकाज़ों के मुताबिक, एहतियातों के मुताबिक लेकर चलेंगे और शरई तकाज़ों के मुताबिक उसको पूरा करेंगे ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल बरकतें ही बरकतें इसमें रहेंगी, नुकसानात से भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल महफूज हो जाएंगे और शरीयत पर अमल करने में फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो इस्तिखारे भी करवाने चाहिए और इसकी एक मालूमात ले लें, भाई अब मैं ये काम शुरू करने लगा हूँ, अब मेरे लिए क्या शरीयत का हुक्म है, मैंने किस अंदाज से, किस तरीके से अपने इस काम को लेकर चलना है। तो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के नंबर स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे, तो आप इन नंबर पर रब्ता करके दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से शरई रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, ये एक और मैसेज आया था, कनीज़ बीबी नाम बताया था, हर वक्त बीमार रहती हैं, आए दिन कोई ना कोई मसला, टांगों में बीमारी, दर्द वगैरह रहता है, कैफियत ऐसी कि चला नहीं जाता, क्या इनके साथ मामला है? इनका मैंने इस्तिखारा किया तो इनको बीमारी का इशारा आ रहा है इनका। इन्होंने कहा था कि हर वक्त टांगों में दर्द रहता है, चला नहीं जाता। तो ये या गनीयू पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दर्द में इफाका होगा। तो दीगर जो अब जैसे बड़ी उम्र के अफराद हैं, बुजुर्ग हैं, अब बुजुर्गों को तो एक रहता है सिलसिला कि भाई जिस्मानी कमजोरी है, एक उम्र ये बढ़ती जा रही है, आजकल नौजवानों को भी है ये, तो दोनों ही अफराद ये पढ़ सकते हाँ, हैं। ये पढ़ सकते हैं। जिसको भी दर्द हो, कि जिस किस्म का भी दर्द हो जिस्म में, तो या गनीयू की कसरत करें, इंशाअल्लाह
बेहतरी होगी। माशाअल्लाह। तो ये वज़ाइफ भी नाज़रीन आपको बता दिए गए, इस्तिखारे भी आपके किए गए। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, देखिए हकीकत हाल अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है, और ये मसला भी याद रखिएगा कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, अब वक्त हुआ है आपके मैसेज शामिल करने का। मैसेज भी आपकी काफ़ी सारे हैं, चंद एक मैसेज में आपके शामिल कर लेता हूँ, नोट कीजिएगा गुलाम शबीर भाई। अच्छा, ये एक मैसेज आया है अहसन बिन गजाला। अच्छा, इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि जॉब का मसला है इनके साथ। ये कह रहे हैं कि काफ़ी उसमें रुकावटें आ रही हैं, इस्तिखारा करके बताइए कि क्या मामला है, और कोई वजीफ़ा भी बता दीजिएगा। अच्छा, कामरान बिन रुखसाना परवीन नाम है इनका। ये दिमागी बीमारी है और इस्तिखारा करवाना चाह रही हैं कि इस्तिखारा करके बताइए कि क्या मामला है, और दिमागी अमराज दूर हो जाए और नफ्सियाती बीमारियां दूर हो जाएं, इसके लिए कोई वजीफ़ा भी इरशाद फरमाइएगा कि जहन भी तेज़ हो, हाफिज़ा भी मजबूत हो जाए। अच्छा, ये एक और मैसेज है, इस्मत रानी नाम है और वालदा का नाम है बुशरा बीबी। ये कहते हैं कि मेरी वालदा को काफ़ी टाइम से शुगर है ना, और दवाएं भी ले रही हैं, लेकिन बज़ाहिर कोई फ़र्क, कोई इनको फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। तो शुगर इनकी कंट्रोल में आ जाए तो कोई वजीफ़ा इरशाद फरमाइए, और इस्तिखारा भी इनका कीजिए। आप इस्तिखारे फरमा लीजिए। अच्छा, बढ़ेंगे सलीम भाई आपकी जानिब। ये तकरीबन मामला ऐसा है कि अब बच्चा हो, जी नौजवान हो या बुजुर्ग हो, गले का प्रॉब्लम ये तकरीबन लोगों के साथ ये रहता है। किसी का सीना ख़राब है, सीने में बाद औक़ात इन्फेक्शन आ जाता है, गला ख़राब हो जाता है, इतनी खांसी होती है, इतनी खांसी होती है कि अब वो दवाइयाँ भी ले रहे होते हैं लेकिन फ़र्क नहीं पड़ पा रहा होता ना। तो कोई ऐसा वजीफ़ा, कोई ऐसी दुआ इरशाद फरमाइए कि अल्लाह ना करे अगर किसी का गला ख़राब हो या खांसी नहीं रुक रही हो, तो वजीफ़ा पढ़ें तो फ़ायदा हासिल हो जाए। जी, बड़ी आजमाइश का वक्त होता है जब मुसलसल खांसी होती है, तो ख़ुद भी तकलीफ़ में होते हैं और जो इर्द गिर्द बैठे होते हैं वो भी काफ़ी जो है अजियत महसूस अच्छा, करते हैं। एक तो खांसी होती है ना, खांसी के अंदर जैसे सीने में भी दर्द होता है। जी अच्छा, गला भी मुतासिर होता है, फिर बादों का फेफड़ों में भी तकलीफ होना शुरू हो जाती है, खांस खांस के कमर में बादों का दर्द होना शुरू हो जाता है, इतनी खांसी होती है। अल्लाह पाक आफियत वाला मामला आमीन। फरमाए। वाकई अब जिसको ये होती है ना बीमारी, वही इस तकलीफ को समझ जी, सकता है। अल्लाह ताला सबको शिफाए कामिला आमीन आजिला आमीन। अता फरमाए। इनके लिए बहुत प्यारा वजीफ़ा अर्ज़ करता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाहु 66 मरतबा पढ़कर मरीज़ अपने ऊपर दम कर ले। अगर ख़ुद नहीं कर सकता तो कोई भी 66 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़कर मरीज़ पर दम कर दे, इंशाअल्लाह खांसी में इफ़ाक़ा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, अब शामिल करेंगे आपके इस्तिखारों के जवाबात। अब हमारे वो नाज़रीन तवज्जो फरमाए जिन्होंने इस्तिखारों के हवाले से मैसेजेस किए थे। जी, अपना इरशाद फरमाइए गुलाम शबीर भाई। एहसन बिन गजाला, इन्होंने कहा था कि जॉब की प्रॉब्लम है और रुकावट आ रही है, तो इनका इस्तिखारा किया, इनके साथ नज़र बद के मामला आ रहे हैं और काम में रुकावट भी आ रही है। अच्छा, जी, तो इन्हें चाहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह 60 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें, इंशाअल्लाह नज़र बद से हिफाजत होगी। और 2 रकात नमाज तहियतुल वज़ू पढ़कर 100 मरतबा या लतीफ़ु पढ़ेंगे। तहियतुल वुज़ू पढ़ने के हवाले से आपने फरमाया तहियतुल वुज़ू। अब नाज़रीन बोले ये कौन सी नमाज है भाई तहियतुल वुज़ू? तो ये नफल नमाज होती है ना। अब जैसे आपने वुज़ू बनाया, तो वुज़ू बनाने के बाद आज़ाए वुज़ू खुश्क होने से पहले पहले ये पढ़े जाते हैं ना, यानी हाथों पे, चेहरे पर, पैरों पर ये तरी जब होती है ना, तो वुज़ू बनाने के बाद तहियतुल वुज़ू की नियत से आप 2 रकात नमाज नफल ये पढ़ लिया करें। तो बड़ी इसके फ़दाइल और बरक़ात भी हैं। तो बिलख़ुसूस जो अब जैसे कोई बेरोज़गार है, मुलाज़मत नहीं मिल पा रही, जॉब नहीं मिल पा रही, जाते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं मिल पाती, तो आप 2 रकात तहियतुल वुज़ू पढ़ लें। फिर उसके बाद 100 मरतबा फरमाया ना आपने, 100 मरतबा ये अपना या लतीफ़ पढ़ लें। ये पढ़ें, इंशाअल्लाह करीम आपका मसला हल हो जाएगा। जी, मज़ीद। मोहम्मद कामरान बिन रुखसाना परवीन, इन्होंने कहा है कि दिमागी बीमारी है, इस्तिखारा करके बता दें कि क्या मामला है। तो इनके साथ भी बीमारी का इशारा आ रहा है। आइए मैं आपको एक दिमागी अमराज से मुतालिक एक इलाज अर्ज़ करता हूँ, जो कि शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने अपने रिसाले बीमार आबिद में तहरीर किया है। तो इन्हें चाहिए कि उसकुन सक्कनतुका बिल्लज़ी लहू मा फ़िल लैली वन नहारी व हुवा समीउल अलीम। इसको जिस जगह पर दर्द हो, सर में
تو سر پہ ہاتھ رکھ کر پڑھیں انشاءاللہ دماغی امراض اور دماغی کمزوری میں انشاءاللہ عز و جل افاقہ ہوگا۔ اچھا کتنی مرتبہ یہ دعا پڑھی جائے گی؟ یہ جو کلمات ہیں یہ 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ 7 مرتبہ یہ پڑھ لیں۔ چلیں جی، یہ دماغی کمزوری کا بہترین زبردست آپ کو وظیفہ بتا دیا گیا۔ اچھا اب ہو سکتا ہے کہ آپ کو یاد نہ ہو سکی ہو، اور تو یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے آپ ہدیتاً طلب بھی فرما سکتے ہیں۔ رسالے کا نام ہے بیمار عابد، اور دوسرا یہ کہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں مکمل الحمدللہ عز و جل یہ دعا لکھی ہوئی ہے۔ اچھا اب اس میں ایک احتیاط بہت ضروری ہے نا، یہ آپ نوٹ کر لیں ناظرین، یہ عمل ایسا ہے کہ الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے دماغی کمزوری وہ دور ہو جائے گی، مگر یہ عمل جو ہے نا جب آپ کریں گے، اب چونکہ روزانہ کی بنیاد پر تا حصول شفا اس وظیفے کو پڑھنا ہے، تو اب جب یہ عمل کریں گے نا تو اس میں یہ احتیاط کرنی ہے کہ روزانہ ایک ہی وقت میں یہ عمل کیا جائے۔ مثال کے طور پر دن کے 12 بجے آپ نے وظیفہ پڑھا، اب اگلے دن بھی آپ دن 12 بجے ہی آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، پھر اس سے اگلے دن بھی آپ نے 12 بجے ہی یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یعنی گویا کہ آپ نے 12 بجے کا وقت مخصوص کر لیا، تو اب روزانہ کی بنیاد پر اسی وقت میں ہی وہ وظیفہ آپ نے پھر یہ پڑھنا ہوگا۔ بھائی 12 بجے نہیں پڑھ سکتے، ظہر کے بعد پڑھنا ہے، آپ 2 بجے کا وقت مخصوص کر لیں کہ نماز وغیرہ پڑھ کر جب فارغ ہوں 2 بج رہے ہوں تو اس وقت آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، یعنی ایک ہی وقت میں آپ نے یہ روزانہ کی بنیاد پر وظیفہ پڑھنا ہے۔ اچھا مزید بھی کچھ میسیجز تھے استخاروں کے حوالے سے غلام شبیر بھائی؟ جی ہاں، اس کا بھی ایک جواب اور انشاءاللہ۔ میسیج تھا کہ عصمت رانی بنت بشرا بی بی، انہوں نے کہا کہ میری والدہ کو شوگر ہے، کافی عرصے سے دوا بھی کھا رہی ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو ان کا میں نے استخارہ کیا تو استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، تو انہیں چاہیے کہ 111 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں اور اپنے اوپر بھی دم کر لیں، انشاءاللہ ان کے جو بیماری سے اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے، شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے، سب کی بیماریاں تکلیفیں دور فرمائے۔ وظائف بھی پڑھنے ہیں، دعائیں بھی کرنی ہیں، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج یہ صدقے سے کرو، تو اپنا بھی صدقہ نکالیں، اپنی فیملی میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا بھی صدقہ نکالیں، صدقہ دیں، اللہ پاک صدقے کی برکت سے بھی بیماریاں دور فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا وقت بھی اب اختتام کی جانب ہے، اور اگر آپ استخارے کروانا چاہتے ہیں اور روحانی علاج معلوم کرنا چاہتے ہیں تو استخارے کے لیے آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے یہ سروس آن رہتی ہے، دعوت اسلامی کے تحت یہ نمبر ہے، آپ جب چاہیں اس نمبر پر استخارے کروا سکتے ہیں، رابطہ کر کے، کال کر کے 0213717111 اور اس نمبر پر اسلامی بھائی رابطہ کریں، اسلامی بہنیں رابطہ نہ کریں۔ اسلامی بہنوں کے لیے علیحدہ استخارے کا نمبر ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اسکرین پر یہ دیکھیں آپ کے سامنے بھی ہے، 0316 806 2626 0316806226 تو اس نمبر پر بذریعہ ٹیکسٹ میسیج آپ یہ استخارے کروا سکتے ہیں۔ اسلامی بہنوں کے لیے یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت یہ شعبہ روحانی علاج کے تحت یہ سروس ہے، تو اس کے ذریعے استخارے کروا سکتے ہیں۔ آن لائن روحانی علاج کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے، شعبہ روحانی علاج کا آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے بھی ہے، اور کارڈ کے لیے دیگر سروسز کے لیے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں شعبہ روحانی علاج کے دیگر سروسز سے، تو یہ آپ اپلیکیشن بھی پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، روحانی علاج استخارہ کے نام سے ہے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، سب کے مسائل حل فرمائے، جو وظائف جو دعائیں ناظرین آپ کو بتائی گئیں یا آپ نے پابندی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، صدق کے دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہ دیکھیں شفا دینے والے ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ غلام شبیر بھائی، آپ تشریف لائے، سلیم بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ پاک ہماری، ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ
ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما، ایمان کی سلامتی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک بیماروں کو شفا عطا فرما، گھروں میں اسپتالوں میں جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو مختلف امراض میں گھرے ہوئے ہیں، کسی نے کہا کہ گھر کے افراد چکن گونیا کے مرض میں ہیں، کوئی کینسر میں ہے، کسی کا بلڈ پریشر بڑھتا جا رہا ہے، تو کسی کی شوگر ہائی ہو چکی ہے، تو کوئی یرقان جوائنٹس کے مرض میں مبتلا ہے۔ اللہ پاک تو ہی شافی الامراض ہے۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے، سب کو شفا عطا فرما دے، سب کی بیماریاں، تکلیفیں، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما